السلام علیکم ناظرین سامعین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بازی کور کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں اور میری بہت حوصلہ افزائی سے ہو رہی ہے۔ آپ سب لوگ جو بازی کور کو سن رہے ہیں، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے اور یہ جو ویڈیو ہے اپنے جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اس پر لازمی سے شیئر کر دیا کیجئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا، ابھاگن سے اس کی مراد زری سے تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے سلمیٰ کو وہاں بھیجا تھا۔ اب یہ تینوں، فیروزہ، یاسمین اور نصیر بابا وہاں چلے گئے۔ منیر علی کا خاندان، نیساں اور اکبر پہلے ہی وہاں تھے۔ خانم بھی شاید اس دوران میں حیدرآباد واپس آ چکی ہو۔ جگہ کی کوئی کمی تو نہیں تھی وہاں۔ وٹھل ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ابھی انہیں زری ہی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ بمبئی کا ماحول ان کے لیے بہت اجنبی ہوتا اور شاید زری کی طرح ان کی دیکھ بھال بھی کوئی نہ کر پاتا۔ پذیرائی اور نگہداشت میں خاصا فرق ہے۔ زری تو کسی دریا کے مانند ہے، اس کے پاس بہت سایہ، بہت ٹھنڈک، بہت ریشم ہے۔ وہ بھی تو ایسے وقت سے گزری ہے، دوسروں کا دکھ خوب سمجھتی ہے۔ میں وٹھل سے اور بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے کاغذ کا تھیلا میری طرف سرکا دیا۔ کچھ کھا لے رے، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چونک کے پوچھا۔ ادھر ہی اب دانہ دن کا بندی جان، بیچ میں دونے والا دکھائی پڑ گیا۔ جلدی کر، پھر ٹائم ملے نہ ملے۔ تم نے کچھ کھایا؟ ادھر ہی اڈے پہ چائے کی پیالی پی لی تھی، انگریزی بسکٹ بھی تھے ساتھ۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ تھوڑا کھینچ لے، ہلکا پھلکا ہے سارا، بات کا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تم بھی ساتھ دو۔ میں نے تھیلے سے دونے نکال کے پھلوں کے لیے رکھی ہوئی رکابیوں میں منتقل کیے۔ تازہ کچوریوں، سوجی کے حلوے، ترکاری اور سبزی کے سموسوں سے نصف تھیلا بھرا تھا۔ ابھی سب چیزیں گرم گرم تھی۔ دیسی گھی کی خوشبو الگ سے پہچانی جاتی ہے، سارے کمرے میں پھیل گئی۔ ایک دو کچوریاں، تھوڑا سا حلوہ میں نے وٹھل کی وجہ سے زہر مار کیا اور اس نے میری وجہ سے۔ ساری چیزیں تقریباً بچ گئی تھی۔ جی ٹھکانے پر نہ ہو تو کیسی خوش منظری اور کیا خوش ذائقی۔ وٹھل آنکھیں موند کے کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے ایک بار میں نے دروازے پر جا کے جالی کے پار دیکھا۔ دور راہداری میں نظرو اور بشارت گھومتے نظر آئے۔ انہیں یقیناً ہماری نگرانی پر متعین کیا گیا ہوگا، پھر تو بڑے دروازے پر بھی خاصا اہتمام ہوگا۔ میں نے وٹھل کی نقل میں بستر پر لیٹ جانا چاہا، لیکن آدمی آدمی میں مٹی مٹی کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی جیسے میرا جسم نوچنے لگا۔ بیماری کے دوران میں روز و شب اسی کمرے میں رہتے ہوئے گوشے گوشے سے واقفیت ہو گئی تھی۔ یہی کمرہ جو کل تک بلکہ صبح تک راحت و آرام کا سبب بنا ہوا تھا، اب اس کے در و دیوار کاٹ کھانے کے در پہ تھے۔ کچھ واضح نہیں تھا کہ اس قفس سے کب اور کس طرح رہائی نصیب ہوگی۔ سید محمود علی ہمارے گلے میں ہار پھول ڈال کے ہمیں رخصت نہیں کرے گا۔ وٹھل کو بھی کچھ اس کا احساس ہوگا۔ وہ گمسم سا لگ رہا تھا۔ 5 بجے گھڑی کی آواز پر وٹھل نے آنکھیں کھولی، گھڑی پر اچٹتی سی نظریں ڈالی اور بازو جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں روشنی کم ہو گئی تھی۔ وہ باہر جانے لگا تو میں نے بےتابانہ پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر ہی، ہوا باری ہے، تھوڑا تازی کو دیکھتے ہیں۔ وہ منہ بنا کے بولا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر آ گیا۔ ہم دونوں کمرے کے پاس رکھی ہوئی آرام کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ واقعی باہر کی ہوا کمرے سے بہت مختلف تھی، نرم اور خنک۔ دیواروں میں ہوا بھی تو قید ہو جاتی ہے، آزاد ہوا کی بات ہی اور ہے۔ نظرو اور بشارت ابھی تک راہداری میں موجود تھے۔ وہ ہمارے پاس نہیں آئے تھے اور کچھاڑ میں ہو گئے۔ آسمان سے ابھی تک بادل نہیں ہٹے تھے، لیکن بارش کے آثار بھی نہیں تھے۔ کئی بار میں نے وٹھل کو کریدنے ٹٹولنے کا ارادہ کیا، لیکن اسے دیکھ کر ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ خود میرے ذہن میں واضح نہیں تھا کہ کون سی عقدہ کشائی مجھے مطلوب ہے۔ شاید مجھے کسی گداز کی ضرورت تھی اور خدشہ تھا کہ سر دست وہ اس صلاحیت سے آ رہی ہے۔ اس کی حالت بھی مجھ سے جدا نہیں۔ مسائل اور مسائل ایک ہی کشتی میں سوار ہوں تو کوئی کیا سوال کرے اور کوئی کیا جواب دے۔ ہمیں باہر آئے 10 منٹ سے زیادہ نہیں گزرے ہوں گے کہ سید محمود علی ایک درمیانہ عمر، ایک پختہ عمر کے 2 بھاری بھرکم آدمیوں کے ساتھ راہداری میں نظر آیا۔ اس کے ساتھیوں کے تن و توش سے آسودہ حالی نمایاں تھی۔ ایک سفید دھوتی اور سلک کے کرتے میں ملبوس تھا، دوسرا سفید پاجامے اور ململ کے کرتے میں۔ اس کے گلے میں سونے کی زنجیر بھی پڑی تھی، کرتے کے بٹن بھی سونے کے تھے۔ دونوں کی رنگت تپتے تانبے جیسی تھی۔ دولت اور اختیار کی تبانی چہرے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ ان کے پیچھے کچھ فاصلے سے نظرو، بشارت، ابن اور دربان کے علاوہ چند اور آدمی تھے۔ کندھے سے لٹکنے کی بجائے بندوق دربان کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ سید اور اس کے ہم راہبوں کی رفتار تیز تھی۔ ہمیں سامنے دیکھ کے انہوں نے لمحے بھر تامل کیا اور سید نے ہاتھ اٹھا کے اپنے عقب میں آنے والوں کو روک دیا۔ پھر وہ تینوں اس تیزی سے ہماری طرف بڑھے اور ہمارے سامنے آ کے ٹھہر گئے۔ میری توقع کے مطابق سید محمود علی کے چہرے سے شعلے لپک رہے تھے۔
دیر وہ خوب بار نظروں سے ہمیں دیکھا کیا۔ اس کے نتنے اور ہونٹ پھڑک رہے تھے۔ اس کے ایک ساتھی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے تھپکی دی۔ کہاں ہیں وہ؟ سید نے کوئی تمہید ضروری نہیں سمجھی۔ شدت غضب سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ کس کو پوچھتے ہو صاحب؟ بیٹھل نے سادگی سے کہا۔ تھوڑا رسان سے بات کرو۔ کہاں ہیں وہ تینوں؟ سید محمود علی نے جلتی آواز میں تکرار کی۔ وہ تو دور چلے گئے۔ بیٹھل نے گہری سانس بھری۔ کہاں کہاں؟ سید پیر پٹک کے بولا اور چیخنے لگا۔ ہم کیا پوچھتے ہیں؟ کیا بات کرتے ہو صاحب؟ آپ کو کیسے بول دیں؟ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ کیسی الٹی بات کرتے ہو آپ؟ بیٹھل نے ترشی سے کہا۔ ہم نے ادھر ہی سے ان کو نکالنے میں ٹھیکہ دیا ہے، ہم اسے ٹھکانہ پوچھتے ہو؟ یعنی تم ہی نے انہیں یہاں سے بھیجا ہے؟ سید نے بھڑک کے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ہذیانی انداز میں بولا، دیکھا تم نے یہ کیا بکتا ہے یہ؟ سید کے معمر ساتھی نے کوہنی مار کے تحمل کا مشورہ دیا اور سلجھی ہوئی آواز میں بیٹھل سے مخاطب ہوا۔ تم نے ایسا کیوں کیا شریمان جی؟ اب نہ کیا صاحب، ان کی مرضی یہی تھی۔ ان لوگوں نے ہم سے بنتی کی تھی، ہم نے سارا آگا پیچھا جان کے ان کو ادھر ہی سے نکال دیا۔ سید محمود علی پھر کھڑا ہوا، مگر اس کے پختہ کار ساتھی نے اسے خاموش کروا کے بیٹھل سے کہا، تم اس کے گھر کے مہمان ہو یا مالک؟ کام کی بات کرو صاحب، ہم نے پٹی نہیں باندھ رکھی ہے، کالا پیلا اچھی طرح سے ٹیپتا ہے اپنے کو۔ تم کو اس کا انجام معلوم ہے؟ معمر آدمی کی آواز بھی بگڑ گئی۔ ادھر تمہارا بڑا مان کیا گیا، تم مہمان رہے ہو، تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم سیدھی طرح بتا دو کدھر ان لوگوں کو چھپایا ہے یا بھیجا ہے۔ آگے کا پورا جان کے ہی ایسا کیا ہوگا صاحب۔ بیٹھل نے سپاٹ لہجے میں کہا، ایک بات بولیں، آپ ان کے سنگی ساتھی ہو پر آپ بیچ میں نہ ہو تو ٹھیک ہے، سید صاحب سے ہم بات کر لیں گے، سارا سمجھا دیں گے ان کو، یہ اس طرح نہیں مانیں گے۔ سید اپنے آپے میں نہیں تھا، پھنکارتا ہوا بولا، مجھے تو یہ اور قسم کے لوگ لگتے ہیں، ان سے انہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ بسودہ، تم نہیں جانتے، یہ جو اس رستم کے ساتھ چھوٹا سرما کھڑا ہے، اس حرام زادے نے گھر کے اندر گھس کے پردہ دار عورتوں میں گھس کے کیا حرام زدگیاں کی ہیں، بہت لوٹ مار مچائی اس نے، کمزور عورتوں پر ہاتھ اٹھایا، مارا پیٹا ان کو، یہ چاقو لے کے گیا تھا وہاں اور کیا کیا بتاؤں تمہیں، اوپر جا کے خود بانوں سے پوچھو اور دیکھو اس غریب کی کیا حالت ہے، اس حرامی پلے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سید نے میری طرف ہاتھ اٹھا کے قہر آلود لہجے میں کہا، زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہوا، یہ مر رہا تھا سور کا بچہ، میں نے اسے روکا، اس کا علاج کرایا، سبھی نے اس کی خاطر مدارت کی، ہر ایک آگے پیچھے پھرتا تھا، اس کتے نے کیا سلوک کیا؟ ہاں، وہ مجنونانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ میری رگیں چٹکنے لگی تھی، جی میں آیا اسے زور کا تماچا ماروں یا گدی سے پکڑ کے زمین پر پٹک دوں، لیکن بیٹھل نے مجھے نہیں اٹھنے دیا۔ اس نے سلگتی آواز میں کہا، اپنے کو آپ سے زیادہ آتی ہے صاحب، چھان کے بولو تو اچھا ہے، تم نے کدھر رکھا ہے لڑکی لوگ کو؟ سید صاحب کے دوسرے ساتھی نے پہلی بار مداخلت کی، دیکھو ابھی کچھ نہیں کیا، تم کو نہیں پتا آگے تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت پڑ سکتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس طرح شریف گھرانے سے عورت اٹھا کے لے جاؤ اور کچھ نہ ہوئے؟ ہاں، سید صاحب ابھی ایسا بولتے تو ان کو اور جواب دیتے، شریف بریف کی بات جانے دو صاحب، اور زیادہ اونچا بھی مت بولو۔ نہیں، معمر آدمی نے ہونٹ سکوڑ کے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو سید، یہ ایسے نہیں سمجھیں گے، ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ اور قسم کے جانور ہیں۔ سید نخوت سے بولا، یہ پکے جرائم پیشہ معلوم ہوتے ایک نمبر کے، کیا چاہتے ہو تمہارے ساتھ اب کیا کیا جائے؟ معمر آدمی نے حقارت بھری آواز میں کہا، جو ہم کو پسند نہیں اس پر مجبور مت کرو، بھگوان کی سوگند بہت برا ہو جائے گا تمہارے لیے، پچھتاؤ گے، آگے ہم نہیں ہوں گے، جو ہوں گے وہ بالکل دوسرے لوگ ہیں، بالکل جنگلی، دیکھو ہمارے ہاتھ پیر وہ نہیں جو دکھائی دیتے ہیں، تم ہم لوگوں کو نہیں جانتے ہیں صاحب، اوپر سے نیچے تک جانتے ہیں، آپ سارے راجے مہاراجے لوگ ہو، بادشاہ سلامت۔ معمر آدمی ہونٹ کاٹنے لگا اور شانے اچکا کے بولا، انسپیکٹر بوس کو بلاؤ سید، وہ ان ترم خانوں سے مل کے بہت خوش ہوگا، اس نے بڑے سے بڑے جانور کو سدایا ہے، یہ 2 کوڑی کے کیا بیچتے ہیں، 2-4 جھڑکوں میں پورا دکھائی سنائی دینے لگے گا، اور وہ اپنا پالتو، وہ مرکھنا سانڈ ناتھو کس دن کام آئے گا؟ ادھیڑ عمر صفاقی سے بولا، اسی سے کام بن جائے گا۔ نہیں تو بوس کتنی دور ہے، ناتھو کو میں نے پہلے ہی بلا بھیجا ہے، آتا ہی ہوگا، بات مت بگاڑو۔ معمر آدمی نے بٹھل کو تنبیہ کی، ابھی ساری گھر کے اندر ہے، بات تو آپ بگاڑ رہے ہو۔ ہم بگاڑ رہے ہیں؟ معمر آدمی جھنجھلایا، ہم تو لوٹ کے گھر آ گئے ہیں، تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم جا بھی سکتے تھے، پر ہم کو سید صاحب سے کچھ بولنا تھا۔ کیا بولنا تھا؟ ان کی باتوں میں مت آؤ بسودہ، سید چنچنا کے بولا، ان کے یہاں موجود ہونے میں بھی کوئی پھیر ہے، ان بدماشوں نے پورا جال پھیلایا تھا، پوری سازش کی تھی، زمینوں کی بات کرنے کے لیے مجھے گھر سے باہر بھیجا، ایک آدمی نے اوپر جا کے چاقو کے
زور پر عورتوں کو ایک کمرے میں بند کیا، دوسرا لڑکیوں کو لے کے نکل گیا۔ وہ نمک حرام نصیر، وہ کھوسٹ، اس کو تو میں دیکھ لوں گا۔ مٹی پلید کی اس نے۔ آخر میں ان حرام زادوں نے اسے دام میں پھنسایا۔ بوڑھا معصوم لڑکیوں کو ہیلے بہانے سے باہر لے گیا۔ یہ دونوں ساتھ جاتے تو ان کو ڈر تھا کہ زنان خانے سے شور اٹھے گا اور یہ ذرا سی دور پہنچ پائیں گے اور ان کے پیچھے لوگ لگ جائیں گے۔ یہ ایک بڑا والا نصیر بابا کے ساتھ تھا۔ دونوں ساتھ ہوتے تو اندھے چوکیدار بھی نہ جانے دیتے، اور دونوں ساتھ ہو کیسے سکتے تھے؟ زنان خانے میں ایک کو عورتوں پر قبضہ جمانا تھا، دوسرا وہاں کنڈلی مار کے بیٹھا رہا۔ وہ وہاں کنڈلی مار کے بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ دوسرا لڑکیوں کو دور لے جا چکا ہوگا تو وہ باہر نکلا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پر لوٹ کے ادھر کیوں آ گیا؟ بیٹھل نے کسیلے لہجے میں کہا۔ پھر نکل نہیں سکتا تھا؟ سید نے بھنا کے کہا۔ کمرے میں سامان بھی پڑا تھا۔ زنان خانے سے عورتوں نے چیخو پکار مچا دی تھی۔ اس سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتا تو کتنی دور جا پاتا۔ شور سنتے ہی لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے۔ ملازم پہلے اس کے دیر تک کمرے سے غائب رہنے پر کھٹک گئے تھے۔ بیٹھل نے یا میں نے جرا نہیں کی کہ جناب زنان خانے سے چیخو پکار تو بہت بعد میں اٹھی تھی، اس سے پہلے اتنا وقت تھا کہ بڑے دروازے سے نکلنے کی کوشش کی جا سکے۔ زنان خانے سے بلند ہونے والے شور کے بعد نمک خواروں نے بندوق ترک کر دی تھی۔ بندوق ہاتھ میں آ جانے کے بعد ان کی حالت ایسی کی جا سکتی تھی کہ کوئی اپنے پیروں سے اٹھ کے باہر نہ جا سکے۔ پھر بے ہتھیار ایک ہی دربان بڑے دروازے پر رہ گیا تھا۔ اس سے نپٹنا آدمی کے لیے کیا مشکل تھا جو کمرے میں 5 ملازم بے دست و پا کر چکا ہو؟ لیکن ہمیں کسی تعویل و تکرار میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو کچھ رئیس بیگم، خادماؤں اور خدام نے اسے باور کرایا تھا، جو اس کے شاطر و عیار کا اپنا وہم و گمان تھا، اس سے ہمیں کیا سروکار؟ ایک کا یہاں ٹھہرے رہنا اور دوسرے کا لوٹ آنا بھی سازش کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی کوئی بڑی عیاری ہے؟ سید کی زبان اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ گالیاں بکتا رہا اور کہنے لگا کہ ہمیں اس کی حیثیت اور مرتبت سے پوری طرح آگاہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اثر و رسوخ کے بارے میں لن ترانیاں کرنے لگا، پھر نفرت بھرے لہجے میں اپنے ساتھیوں سے بولا، یہ گنڈے وقت گزاری کریں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پختہ عمر شخص نے بمشکل سید کی زبان کو لگام دی اور ہاں، یہ کیوں نہیں گئی تم ادھر سے؟ تم سے کیا بولا؟ بیٹھل نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم کو سید صاحب سے تھوڑی بات کرنی تھی۔ کیسی بات؟ اکیلے میں کریں گے۔ اکیلے میں کیوں؟ ہم میں اور سید میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، بولو کیا بات ہے؟ اس حرام الدہر کے دماغ میں کوئی اور بدماشی ہے؟ سید دہکتی آواز میں بولا۔ کوئی پیسے ویسے کی بات ہے؟ درمیانہ عمر کے آدمی نے چلبلے پان سے پوچھا۔ ایسا ہے؟ کتنا دے سکو گے؟ اچھا پیسہ چاہیے، پہلے کہہ دیا ہوتا، یہ بات ہے؟ عمر آدمی کی آواز میں طنز اور تمسخر کی آمیزش تھی۔ کتنا پیسہ بولو؟ بولی تو آپ لگاؤ، دونوں پریاں ہیں، لگتا ہے اوپر سے اتری ہیں۔ وہ جو بولتے ہیں اوپر والے نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، دور دور تک ان جیسی نہیں ملیں گی۔ سید آگ بگولا ہو گیا اور مغلظات بکنے لگا۔ پختہ عمر آدمی نے پوچھا، اب تمہارے پاس ہیں دونوں، دام بھی تم ہی بتاؤ گے، بولو کتنا چاہیے؟ کتنا ہے آپ لوگوں کے پلے؟ ہم لوگ کی بات چھوڑو، تم نے سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، سیدھی طرح بولو کتنا چاہیے؟ جانے دو صاحب، آپ نہیں دے سکو گے، آپ کو آدمی کا مول کرنا نہیں آتا۔ دیکھا تم نے بسودا؟ سید تمتما کے بولا۔ دیکھ رہا ہوں۔ پختہ عمر آدمی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ ٹھیک ہے سید، یہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھ لو ان کو۔ کوئی بات نہیں کرنا، اسے ہم کو گھما رہا ہے، یہ سارے بہانے ہیں، یہ کیا بات کرے گا ہم سے؟ بس وقت کاٹنا چاہتا ہے۔ اس کو صاف بتا دو کہ پہلے لڑکیوں کے بارے میں بتائے، بات بعد میں ہوگی۔ سید نے فیصلہ سنا دیا۔ اب دیر مت کرو، بہت ہو چکا، یہ ایسے زبان نہیں کھولیں گے۔ اچانک اس نے پلٹ کے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمیوں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ان کی تعداد پہلے سے بڑھ گئی تھی اور وہ منتظر ہی تھے کہ دوڑ پڑے۔ وہ گینڈا ناتھو بھی آ گیا ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی جوش میں اچھل پڑا۔ ٹھیک ہے، اب وہی ان لوگوں کو دیکھے گا۔ بہت چربی چڑھائی اس نے۔ وہ سارے زیادہ دور نہیں تھے۔ ان کے درمیان مڑے ہوئے سر، گول چہرے، سرمئی رنگت، موٹی گردن، گھٹے ہوئے تنے ہوئے جسم، اوسط قد کا ایک آدمی بھی تھا۔ سیدھے کان میں چاندی کی دریا، ہاتھ میں چاندی کا کڑا، گردن میں سوت سے بٹا ہوا لال اور پیلے رنگ کا گنڈا، خاکی رنگت کے کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ 35 سے زیادہ عمر نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھ جسم سے دور کیے سر ہلاتا کسی قدر مستانہ انداز میں جھومتا ہوا ان تینوں کے سامنے آ کے ٹھہر گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شرارے کوند رہے تھے۔ یہی ناتھو ہوگا۔ اس کے دائیں بائیں کم و بیش اس کی وضاقتہ کے 2 آدمی بھی اڈے سے متعلق معلوم ہوتے تھے، عمر میں کچھ اس سے کم۔ ناتھو نے پہلے ادھیڑ آدمی کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا، پھر معمر، بسودہ اور سید کو۔ ناتھو آ گیا راجا؟ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے ناز بردارانہ لہجے میں کہا۔ دیر کہاں مہاراج، سندیسا ملتے ہی چل پڑے۔ آپ بلاؤ اور ہم دیر کر دیں؟ کیوں سوچا آپ نے ایسا؟ ناتھو کی آواز اس کے بھاری جثے کی نفی کرتی تھی، پتلی سی کھنکتی ہوئی آواز۔ کہنے لگا، ہم تو دیر سے ادھر کھڑے ہیں کہ مہاراج اب دیکھتے ہیں، یہی سوچ کے ٹھہرے رہے کہ ابھی اپنے کی ضرورت نہیں۔ ناتھو، یہ جو تم 2 آدمی دیکھ رہے ہو، ادھیڑ عمر آدمی نے بے صبری سے کہا، یہ کتے اپنے گھر، اپنے سید صاحب کے گھر سے 2 عورتیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔
تم کو ان حرامزادوں سے پوچھنا ہے یہ ان کو کدھر لے گئے ہیں، کدھر رکھا ہے، اور اب کیا مرضی ہے ان کی؟ عورت لے گئے ہیں؟ ہائے! ناتھو کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایسا کیسے؟ ناتھو نے اپنے گال باری باری چھوئے اور حیرت سے بولا، پر لاکھی بابو پھر یہ ادھر کیوں ہیں؟ ادھیڑ آدمی یعنی لاکھی بابو نے کہا، یہ انہی سے پوچھو، پکے حرامی لگتے ہیں۔ وہ من منائے، ہم پولیس بلا سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں، بعد میں ضرورت پڑی تو دیکھیں گے۔ ناتھو نے پھرتی سے اپنا رخ بدلا اور سکڑی ہوئی آنکھوں سے ہمیں گھورتا رہا۔ نائی مہاراج، کوئی دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ ایسے نہیں لگتے، جو ہم بولتے ہیں اتنا ہی جانو۔ لاکھی بابو نے بگڑ کے کہا، دیر مت کرو، ہماری بھاشا یہ نہیں سمجھتے، ذرا اپنی بھاشا سمجھاؤ۔ ناتھو کے چہرے پر فکر و تردد کا غبار ہویدا ہوا۔ چند قدم چل کے وہ بالکل ہمارے مقابل آ گیا۔ کیوں بھیا، یہ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہ دیدے گھما کے بولا۔ وٹھل بے حرکت کھڑا رہا۔ ہمارے بارے میں ان کو کچھ بتلایا مہاراج؟ ناتھو نے پلٹ کے لاکھی بابو سے پوچھا۔ تم خود بتا دو، لاکھی بابو نے اچکتی آواز میں کہا۔ ہاں، ناتھو نے لمبی سانس کھینچی۔ کیا بچار ہے بھیا؟ ٹھیک ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نیم تنبیہی نیم تہدیدی انداز میں بولا، پہلے ہم اپنے بارے میں بول دیں۔ نام تو سن لیا ہوگا ہمارا، چھٹ پن میں پٹنہ سے آئے تھے، پر ادھر لوگوں نے آسنسول کا راجہ بنا کے بیڑی ڈال دی۔ چند لمحے اس نے سکوت کیا، پھر کہنے لگا، اور کام کے بارے میں کیا بولے؟ وہ بھی تم جان لو گے، بہت الٹی کھپڑیا کے ہیں، سیدھوں کے ساتھ سیدھے، ٹیروں کے ساتھ بہت ٹیرے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وٹھل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کی۔ وٹھل نے نظریں جھکا لیں۔ دیر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب اٹھ جاتا ہے تو سسرا پھر رکتا نہیں، پھر اپنے بس میں کچھ نہیں رہتا، سمجھے؟ وٹھل خاموش رہا۔ کچھ سنا ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم سے عمریا میں بڑے ہو، کچھ ہمارا دھیان کرو۔ اپنے سے اوپر والے یہ ہاتھ اٹھانے کا پاپ ہم سے نہ ہی کرواؤ۔ تم سامنے سے ہٹ جاؤ استاد۔ وٹھل نے پہلی بار آہستگی سے زبان کھولی۔ ناتھو کی آنکھیں چڑھ گئیں۔ سامنے سے ہٹ جائیں؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں ہاتھ نچا کر کہا۔ پھر کیا کریں؟ پھر بولو گے ادھر سے چلے جائیں؟ ہمارے ہوتے ہماری نگریا، ہمارے گھر سے عورت اٹھا کے لے جاؤ، ہم تالی بجائیں پھر؟ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑے مان سمان والے لوگ ہیں، اتنی دیر سہ لیا بہت ہے، یہ تو آگ لگا دیں گے۔ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں جو ہم کو بلوایا ہے۔ وٹھل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناتھو خاصا جذبز ہوا۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں ہم؟ اونچا سنتے ہیں کیا؟ ہماری بات کا جواب دو، یہ مون برت کا سمے نہیں ہے۔ لاکھی بابو کو تاؤ آ گیا۔ کیا ناتھو، کیوں دیر لگا رہے ہو؟ باتوں کا سمے نہیں ہے، باتیں تو ہم کر چکے ہیں۔ آپ شانت رہو، ناتھو کو بلایا ہے تو اس کو اپنا کام کرنے دو۔ ناتھو نے اپنے مربی کو نرمی سے لتاڑ دیا اور سکون سے وٹھل کو مخاطب کیا۔ مہاراج، لاکھی بابو کو جلدی ہے، ہم ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں، پر ان کا بھی کچھ دھیان کرنا ہے۔ اس نے تند و ترش لہجے میں وٹھل کو آگاہ کیا کہ کسی ناروائی نزبائی کے بغیر ہم اسے لڑکیوں کے بارے میں بتا دے تو مناسب ہوگا۔ ہم کو جو بولنا تھا بول دیا ہے، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا بول دیا ہے؟ ناتھو گرج کے بولا۔ ان کو چھوڑ دو، اب ہم سامنے ہیں، اپنے پاس نیا کچھ نہیں ہے۔ میری حیثیت تماشائی کی ہو گئی تھی۔ ناتھو نے مجھ پر اب تک کوئی توجہ نہیں دی تھی، بس ایک غلط اندازے نگاہ ڈال کے رہ گیا تھا، مگر یکایک اس کے دونوں ساتھی میرے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے اور اسی دم ناتھو نے وٹھل کو تمانچہ یا مکہ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ مجھے معلوم تھا اس کے جواب میں وہ کیسی ندامت سے دوچار ہو سکتا ہے، چنانچہ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ ناتھو کا ہاتھ بلند ہوا، ادھر پلک چھپکنے کی مہلت میں اس کی کلائی وٹھل کے پنجے میں جکڑ گئی۔ ناتھو کو اس کی توقع نہیں تھی، میرے سوا کسی کو بھی نہ ہوگی۔ وٹھل کے پنجے میں ایسی گرفت تھی کہ اضطراری طور پر اچھلنے اور جسم کی ساری قوت صرف کرنے کے باوجود وہ اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ وٹھل نے زیادہ دیر نہیں لگائی، دوسرے ہاتھ سے اسے چانٹا رسید کر دیا۔ چانٹے کی ضرب کے ساتھ ہی وٹھل نے اس کی کلائی سے پنجہ ہٹا لیا۔ وٹھل نے تمانچے کی شدت کے لیے ہاتھ ڈھیلا ہی رکھا ہوگا۔ ناتھو لڑکھڑا گیا۔ وٹھل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے ناتھو کی پنڈلی کے عین وسط میں ٹھوکر ماری۔ پنڈلی کی ہڈی ضرور مجروح ہوئی ہوگی۔ ناتھو توازن قائم نہ رکھ سکا، ڈگمگاتا ہوا فرش پر لڑک گیا۔ ناتھو کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چوڑی ہو گئی تھیں۔ لمحوں میں گزرنے والے اس منظر سے سید محمود علی، اس کے دونوں اقبال مند ساتھی اور ان کے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ سیدھے ہو گئے۔ اپنے چشم دیدہ کے لیے حیرت و تجسس کی ایک مہلت انہیں مطلوب تھی۔ ادھر ناتھو کا شرمساری کم کرنے کے لیے اٹھ جانا ضروری تھا۔ اس کے دونوں حاشیہ بردار مجھے چھوڑ کے وٹھل پر ٹوٹنا چاہتے تھے کہ اس نے کراہتے ہوئے انہیں جھڑک دیا اور بمشکل تمام اٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اٹھتے اٹھتے اس نے جیب سے چاقو نکالا اور کھٹکا دبا کے کھول بھی لیا۔ پنڈلی کی تکلیف سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، ہونٹ کے گوشے سے خون کی دھار پھوٹ آئی تھی۔ وہ بالکل ایک بدلا ہوا آدمی نظر آتا تھا۔ کھڑے ہوتے ہی شعلہ آنکھوں سے وہ دوبارہ وٹھل کے قریب گیا اور ڈھیرائی سے بولا، بہت تیزی دکھائی تم نے بھیا، مزہ آیا۔ کوئی اور سمے ہوتا تو بدھائی ضرور دیتے، پر نام کرتے کیا کریں، ادھر دوسرے کام سے آئے ہیں۔ رام قسم یہ چکو پورا کا پورا پھلکا اور دستہ سمیت اندر اتار دیں گے۔ ہم کو بولو کدھر لے گیا اپنی ناری لوگ کو؟ اس نے چاقو لہراتے ہوئے کہا اور زاویہ بدل کے چاقو سیدھا کر لیا۔
विठल की तरफ सीधा निशाना लेने के अंदाज में, ताकि विठल सामने से आने की जुर्रत न कर सके। आहिस्ता आहिस्ता उसने फासला कम किया और चाकू की नोक विठल के पेट में गुड़ो दी। आप दोनों में कोई भी हरकत करता तो चाकू विठल के पेट में पेवस्त हो जाता। विठल बस कुछ पीछे हट के अपना दिफा कर सकता था, और पीछे इतनी गुंजाइश नहीं थी। पीछे नजदीक ही कमरे की दीवार थी। हर तरफ सकूत हो गया था, मौत का सा सकूत। लाखी बाबू ने एक बार खनकार के नाथू को कोई इशारा करना चाहा, शायद एहतियात का। अपनी दीवानावारी के बावजूद नाथू को भी एहसास होगा कि विठल को या मुझे खत्म कर देने से कुछ हासिल न होगा। उसे अपना इरादा मतवाजन रखने की दुश्वारी पेश आ रही होगी। वो इस शहर का राजा था और वो खुद भी दाव पर आ चुका था। अपनी सरफराजी के लिए अड्डे के आदमी को बार बार ऐसी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बार बार इस इम्तहान के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। वो या तो किसी ऐसे मामले में नहीं पड़ता जहां जिल्लत और रुसवाई का अंदेशा हो, पड़ता है तो मुकाबिल को अच्छी तरह परख के। नाथू अब यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता था। ऐसे शख्स पर दीवानगी का गलबा होना चाहिए। इस हालत में कोई भी रकीक हरकत उससे बैद न थी। उसे दो मकासद बैक वक्त हासिल करने थे, अपने मुहतरम व मुकर्रम दायान को मुतमईन करना और अपना एतमाद कायम रखना। दोनों लाजुम व मलजूम थे। हमसे किसी माकूल जवाब से ज़्यादा उसे अपनी फ़िक्र होनी चाहिए थी। हमसे कुछ हासिल करने की नाकामी इतनी सुबकी आमेज़ नहीं थी जितनी खुद इसकी हज़मियत। उसकी कोशिश होगी कुछ और नहीं तो जिस्मानी तौर से हमें पसपा कर दिया जाए। ये अंदाज़ा तो उसे अब तक हो जाना चाहिए था कि हमसे कुछ जाने की जस्तजू में वो नाकाम ही रहेगा। विठल बगौर नाथू को देखता रहा। कुछ इस हुनर से भी मुकाबिल घबरा जाता है। मैं अचानक पहलू से उछल के नाथू को ज़ेरो ज़बर कर सकता था। तायीद के लिए मैंने विठल की तरफ देखा। उसकी खामोशी सब्र ज़ब्त ही से ताबीर की जा सकती थी। नाथू एक हाथ फैलाए आगे की तरफ झुका हुआ, दूसरे हाथ से चाकू विठल के पेट में खबोए पूरी तरह चौकन्ना था और बुरी तरह घड़कियों धमकियों का राग अलाप रहा था कि विठल फ़रोज़ा और यास्मीन की वापसी का इकरार कर ले, वरना सब कुछ सांप सूंघ गया था। बस एक ही सूरत थी कि विठल किसी तौर नाथू की तवज्जो मुंतशर करे और इस एक लम्हे की रियायत में कोई तदबीर करे। विठल ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है उस्ताद, उसने हतमी लहजे में कहा। तुम नहीं मानते? नाथू ये सुन के और बेचैन हुआ। उसकी आंखों की वहशत और फुजू हुई। समय तो हमने पूरा दिया। तुमको बोला था उस्ताद, बीच में मत पड़ो। नाथू का चेहरा इसका अपना नहीं रहा। विठल ने मजीद सिलसिला कलाम मुनक़ता किया और मुआन अपना बायां हाथ इस एहतमाम से बंद किया कि साथ ही कदम पीछे हट जाए। उसके उठे हुए हाथ पर नाथू की निगाह जानी चाहिए थी। विठल के पीछे हटने से चाकू भी कदम भर के फासले पर हो गया। विठल का मकसद चाकू के निशाने से हटना नहीं था, चाकू पर कब्जा करना था। बायां हाथ ऊपर करना, पीछे हटना और लटके हुए दाएं हाथ से नाथू की कलाई जकड़ना, तीनों जुम्बशों में एक आन की फसल होगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बल्कि नजर का धोखा हो। चाकू वाले हाथ की कलाई जकड़ते ही इसने नाथू के मुंह पर बाएं हाथ से ज़रब लगाई। उसे तमाचा नहीं कहना चाहिए। उसने नीचे से नाथू का मुंह ढांप दिया। उसकी उंगलियां नाथू की नाक, उंगलियों और गालों में खूब गई होंगी। नाथू डकराने लगा। विठल ने उछल के इसके जंगासों में घुटना मारा। चाकू की फिक्र तो बात की बात थी, पहले तो उसे खुद को संभालना था। वो पीछे हट के विठल की दस्तरस से दूर भी नहीं हो सकता था। उसकी कलाई विठल के शिकंजे में कसी हुई थी। उसने दूसरे खुले हाथ से अपने चेहरे पर काबिज विठल का हाथ हटाने के लिए बहुत जोर किया, लेकिन विठल के घुटने की ज़रब से वो दोहरा हो गया। इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। चाकू उसके हाथ से छूट गया। चाकू गिरते ही विठल ने उसे परे धकेल दिया। दफातन उसके दोनों साथी विठल की तरफ कूद पड़े। मैंने फौरन पीछे से दोनों के बाल पकड़ लिए और उनके सर बाहम टकरा दिए और हाथ पैर से दोनों को पैर दर पे इतनी ज़रबे लगाई कि उन्हें अपने आप को यकजा करने का वक्त ही न मिल सका। दरबान और दूसरे आदमियों की दखलंदाजी का भी मुझे ख्याल था। मेरे पास तमंचा भी था, चाकू भी, लेकिन इनमें से कोई हमारे करीब न भटका। विठल ने फर्श पर गिरा हुआ चाकू उठा के एक नज़र उसकी साख्त का जायजा लिया और फुलका दस्ते में समो दिया। नाथू और इसके साथी दूर हट चुके थे। दरबान बंदूक ताने हुए थे। सैयद और इसके बेकरार दोस्त मशवरे में मसरूफ थे और इनकी नज़रें हम ही पर मंडला रही थी। इस दौरान नाथू भी किसी कदर अपने औसान बहाल कर चुका था। विठल ने चाकू उसकी तरफ उछाल दिया। नाथू बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर चाकू उसके सामने पड़ा था, उससे चंद इंच की दूरी पर। उसने झट से उसे उठा लिया और खटका दबा के उसे फिर खोल लिया। वो अपनी जगह से निशाना लेके विठल पर चाकू फेंक सकता था। अड्डे के मुस्तनद आदमी ऐसा नहीं करते, मगर नाथू की हालत बड़ी मुतगैर थी। मुंह खुला हुआ, आंखें फटी हुई। ये अड्डे का कोई मार्का नहीं था जहाँ मुकाबिल एक दूसरे पर चाकू के दाव आजमाते हुए बेकायदगी से पहलू तही करें। नाथू को अपना चाकू वापस मिल चुका था और इसके प्रगंदा दिमाग में कुछ भी समा सकता था। मुझे इसकी जानिब से चाकू उछाल के निशाना लेने के मजमूम हरबे की ऐसी तशवीश नहीं थी। फेंके हुए चाकू से बचने बल्कि चाकू गिरफ्त में लेने की मुशाकी विठल को बदरजा कमाल थी। नाथू ने जुजरी ले के अपनी जगह से हरकत की। उसका रुख फिर हमारी जानिब था। हमारे इसके दरमियान इतना फासला नहीं था। चंद कदम बाद वो विठल के रूबरू था। इस मरतबा उसने चाकू घुमाया फिराया नहीं। विठल से फीट 1.5 फीट के फासले पर आके वो मुंजमद खड़ा हो गया। लम्हे गुजर गए। दोनों के दरमियान खामोशी रही और दोनों एक दूसरे को देखा किए।
यकायक सैयद और इसके पास खड़े हुए लोगों में मिली जुली आवाज़ों की एक हूक सी उठी। जब उन्होंने ये देखा कि नाथू ने अपना खुला चाकू विठल के पैरों में डाल दिया है और झुक के उसके पैर पकड़ रहा है। विठल ने नाथू का बाजू पकड़ के उसे उठाया, उसकी कमर पे हाथ रखा और अपनी आस्तीन से उसके होंठों से बहने वाले खून की धार साफ की। नाथू होंठ बसोरने लगा, इसकी आंखें डूब गई थी। वो विठल से कुछ कहना चाहता था, लेकिन विठल ने आंखों के इशारों से उसे दूर हो जाने के लिए कहा। नाथू ने अपना सर विठल के सीने पर रगड़ा और उल्टे कदमों पीछे हटा और मुड़ के बड़े दरवाजे की तरफ चल पड़ा। लाकी बाबू ने उसे यूं जाते देखकर कई बार पुकारा, लेकिन इसने जैसे सुना ही नहीं। दरबान को यकीनन किसी ने हुक्म दिया होगा। यकायक इसके हवाई फायर से सारी इमारत गूंज उठी। ये हमारे लिए सैयद और उसके हवारियों की जानिब से एक इंतबा था। फायर की आवाज़ सुनकर राहदरी के आखिरी सिरे से गुजरते हुए नाथू पलटा और बेतहाशा भागता हुआ दरबान के पास आ गया। उसने झपट के दरबान से बंदूक छीन ली। सैयद और इसके दोस्त शोर मचाने लगे। नाथू ने बंदूक के सिरे दोनों हाथों में जकड़ के घुटने की ज़रबों से दो लख्त कर देना चाहा। बंदूक साबित सालिम रही, अलबत्ता नकारा ज़रूर हो गई होगी। नाथू ने दरबान को बंदूक वापस करने की बजाय राहदरी के पहलू में सब्ज़जार पर फेंक दी और अपने साथियों के साथ वापस हो गया। सैयद महमूद अली और इसके हम मशरफ देखते ही रह गए। नाथू के ओझल हो जाने के बाद देर तक भिनभिनाहट रही। फिर मोहम्मद बसोदा ने झिझकते हुए विठल से पूछा, तुम कौन लोग हो? उसकी आवाज़ सनसना रही थी। आप भी कुछ जानना पूछना रह गया बसोदा? सैयद ने तड़कती आवाज़ में कहा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हम तो पहले ही कहते थे। हमने पुलिस बुला ली है। लाकी बाबू ने धमकी आमेज लहजे में हमें मुतला किया। ठीक है साहब, विठल ने तलखी से कहा। बुलवा लिया तो हम क्या बोले? और पुलिस नाथू राजा नहीं है? उसको पहले बुलवा लेते फिर। हाँ ठीक बोलते हो, गलती हो गई। नाथू हरामी तो गीदड़ निकला। लाकी बाबू ने दुत्कारती आवाज में कहा। कैसा राजा बना फिरता था कुत्ते का बच्चा। कब तक आ जाएंगे तुम्हारे बैंड बाजे वाले? विठल ने नुकीली आवाज में पूछा। क्यों जल्दी है तुमको? बसोदा उचक के बोला। इधर ही से अब जाना भी है ना दादा? किधर जाना है? बसोदा डुगडुगी बजाने वाले अंदाज में हाथ घुमा के बोला। ऐसे ही चले जाओगे? अच्छा, फिर कैसे विदा करोगे? हार फूल डलवा के? हार फूल नहीं तो चूड़ी जरूर पहनाएंगे, बैंड भी बजवा देंगे। नहीं बसोदा, बस करो। आप पुलिस ही इनसे बात करेगी, क्यों इनके मुंह लग रहे हो? सैयद ने बरहमी के साथ बसोदा से मजीद सिलसिला जुबानी से परहेज की दरख्वास्त की। हमको तुमसे बात करनी है साहब, विठल ने नरम आवाज में सैयद से कहा। हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए अंदर चलो। आप बात करने को क्या रह गया? सैयद के लहजे में गुस्से और बेजारी के अलावा यसीयत भी हो यहाँ थी। अभी बहुत है, तुम्हारे भले का है। मेरे भले का? सैयद ने बिफर के कहा। मेरे घर डाका डालो, फिर मेरे भले की बात करो? खूब, तुमसे कहा ना कि पहले लड़कियों के बारे में बताओ। लाकी बाबू गरज के बोला। इन्हीं के बारे में कुछ बोलना है। देखो, एक बात कान खोल के सुन लो, हमको पहले दोनों लड़कियां चाहिए, आज ही, कोई दूसरी बात नहीं होगी तुमसे। पहले भी साफ कहा है। लाकी बाबू की आवाज़ बेलचक थी। वो लौट के आने को नहीं गई हैं। लौटाएगा तो तुम्हारा। लाकी कुछ और कहना चाहता था कि इसने खुद को रोका और खसिया के बोला। वापस तो इनको लाना होगा। आओ साहब, घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ काम की बात ही करना है। विठल ने दोबारा सैयद महमूद अली को मुखातिब किया और एक बार फिर कमरे में चलने की दावत दी। सारी बात अब पुलिस के सामने होगी, पुलिस के आने में अब देर नहीं है। सैयद की बजाय लाकी बाबू ने दो टोक अंदाज में हमें बताया कि पहली मर्तबा जब नाथू विठल के सामने टिक नहीं पाया था, तभी उन्होंने पुलिस के लिए हरकारा दौड़ा दिया था। उन्होंने पुलिस तलब कर ली थी। उन्हें यही करना चाहिए था। तीनों का हाल पहले से मुख्तलिफ था। नाथू के चले जाने के बाद हमसे मुखातिब होते हुए उनके लहजों में फ़र्क आ गया था। साथ ही इनकी खशूनत और वहशत भी बढ़ गई थी। वो बार बार एक दूसरे से सर जोड़े सरगोशियाँ करने लगते। करीब खड़े मुलाजिमों को डांटते डपटते वो इन्हें हुक्म पे हुक्म दे रहे थे। सैयद ने अपनी खास बंदूक भी अंदर से मंगवा ली थी और दरबान के हवाले कर दी थी। राहदरी में मुलाजमों ने जल्दी जल्दी मजीद कुर्सियाँ रख दी थी। एक गोल मेज़ भी वस्त में सजा दी गई थी। खासी देर बाद मैं और विठल भी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर उन्होंने जैसे हमसे तर्क ताल्लुक कर लिया। कोई बात नहीं की, मगर इन्हें करार नहीं था। साफ नजर आ रहा था कि वो तीनों किसी एक फैसले पर मुतफिक नहीं हो पा रहे हैं। कोई एक राय कायम करता तो दूसरा नुक्ताचीनी करने लगता।